الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس بالحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا کیا، ایمان والے کے گھر کے اندر پیدا کیا، ایمان سے ہمیں مشرف کیا، ایمان جیسی بڑی دولت ہمیں عطا کی اور ہم مسلمان کہے جاتے ہیں اور مسلمان کہے جاتے ہیں۔ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے اور ایسی عظیم دولت ہے کہ اس دولت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو چیز رکھی ہے وہ چیز ایسی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں، اس کے اندر وہ ایسی چیز ہے کہ نہ ہمارے کانوں نے اس کو سنا، ہماری آنکھوں نے اس کو دیکھا ہوگا اور نہ ہمارے دلوں کے اوپر اس کے خیالات گزرے ہوں گے کیسا ہوگا۔ آج کی اس مثالی دنیا میں ہم سمجھ لیں کہ جیسے کہ تجسمات ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں کہ آدمی چھو کیا اور سامنے چیز نظر آ جائے، تو ایسے ہی اللہ نے جنت کی نعمتوں کو رکھا ہے کہ وہ اللہ نے جو جنت کے اندر نعمتیں رکھی ہیں وہ ہمارے ارادے سے ملیں گی۔ ہم جو ارادہ کریں گے اللہ اس کی مثالی شکل بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کریں گے، وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ جس چیز کا ہم تصور کریں گے، جس چیز کو ہم سوچیں گے وہ چیز ہمارے سامنے آ موجود ہے۔ دنیا میں ہمیں اپنے عیش و آرام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے کام کے لیے کسی چیز کو لینا ہوتا ہے، حاصل کرنا ہوتا ہے تو بڑی محنت مشقت کرتے ہیں، تب جا کر کے وہ چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ لیکن وہاں اللہ نے ایسا بنا رکھا ہے کہ وہاں کچھ محنت نہیں کرنی ہے، حتیٰ کہ چلنا بھی نہیں پڑے گا، حتیٰ کہ بولنا بھی نہیں پڑے گا، ادھر سوچا ادھر سامان حاضر۔ ایسی چیز ایمان کے بدلے میں اللہ نے رکھی اور وہ چیز اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس ایمان کو بچا کر کے کیسے ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اس لیے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا ایمان ہمارے پاس رہے۔ جیسے کہ ہر چیز کے اندر سرٹیفکیٹ لگتا ہے، سرٹیفکیٹ ہے تو آپ کو آگے جانے دیا جاتا ہے، تو جنت کے لیے سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ ایمان ہمارے پاس ہونا اور ایمان ہمارے مرتے دم تک ہمارے ساتھ رہنا اور ایمان پر ہماری وفات ہونا، ہماری موت ہونا، تب جا کر کے وہ جنت ملنے والی، تب جا کر کے وہ چیز اس کے بدلے میں۔ تو اس ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ نے اس نعمت سے ہمیں سرفراز کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتوں کو پیدا کیا اور وہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائیں، اور اس کے لیے کیا اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کی نعمتوں پر تم جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی مزید ملے گا، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی مزید ملے گا۔ پتہ چلا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کے اس دور فتن میں
ایمان بچا کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ ایمان ہمارا محفوظ کیسے رہے گا؟ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر، ایمان پر اور خیریت کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میرے محترم بھائی بزرگوں، ہمیں اپنے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تر و تازہ کیسے ہوتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے سے، اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے، اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں ان سے بچنے کی وجہ سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر جلا پیدا ہوتا ہے، ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں کو ہماری زندگی کے اندر پایا جائے گا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے، زندگی گزاریں گے، تو سمجھو کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائی بزرگوں، اس دور پرفتن میں ایک اہم ضرورت اور یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ معلوم ہوا کہ صرف اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا لینا، اس پر ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ ذمہ داری پوری اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنی آل اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو بھی اس راستے پر لگا دیں، اس راستے پر چلنے والا بنا دیں، تب ہماری ذمہ داری پوری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو خبردار، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک شخص اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اس کے اندر یہ اتنا وسیع مفہوم لیے ہوئے ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، اس کو جواب دینا ہوگا اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ کمپنی کا کوئی مالک ہے، اس کو جواب دینا ہوگا اپنی کمپنی کے بارے میں۔ کسی تنظیم کا کوئی مالک ہے، اس کو جواب دینا ہوگا اپنی تنظیم کے بارے میں۔ کسی کمیٹی کا مالک ہے، ذمہ دار ہے، اس کو اپنی کمیٹی کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ یہ بہت وسیع پیمانے پر اپنے اندر مفہوم لیے ہوئے کہ ہر شخص کیا ہے، ذمہ دار ہے، اور جب تک ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے، پورے طریقے سے نبھاتا نہیں، تب تک وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، اور وہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری سے بری نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں، ہم اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی آل اولاد کی بھی فکر کریں۔ آج ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ انحطاط بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ہمارے بچے دینی تعلیمات سے بالکل کورے ہیں، خالی ہیں۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ نبی کا نام کیا ہے، یا دو چار نبیوں کا نام گنا دو، تو میرے محترم بھائی بزرگوں ہمارے بچے نہیں گنا پاتے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے، سوال کرو تو جواب نہیں دے پاتے۔ کلمہ شہادت کیا ہے، جواب نہیں دے پاتے۔ یہ کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آل اولاد کے بارے میں اتنی فکر کریں کہ ہماری اولاد اتنی جانکار ہو جائے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، جن چیزوں کو ہماری زندگی کے اندر لانا ہے ان چیزوں کے احکامات کیا ہیں، نماز پڑھنا ہے تو نماز کے طریقے کیا ہیں، زندگی گزارنا ہے تو زندگی کے طریقے کیا ہیں، کسی تنظیم کا مالک بننا ہے تو اس مالک بننے کے طریقے کیا ہیں، اس کے سلسلے میں احکامات کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اتنی معلومات ہر ایک فرد کو ضروری ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے جگہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا طلب کرنا، اور علم سے مراد دیکھو علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم دینی اور ایک علم دنیاوی۔ یہاں علم سے مراد علم دینی ہے کہ ہر ایک کا علم دین اتنا حاصل کرنا ضروری ہے
ضروریات زندگی اپنی پوری کر رہا ہے تو اسلامی طریقے پر پوری کر سکے. اتنی معلومات ہر ایک فرد کو ہونا ضروری ہے اور یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا دیا چلو ہم نے اسلامی تعلیمات دے دی. یہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ اسلامی احکامات کا معلوم ہونا، حلال و حرام کا معلوم ہونا، جائز و ناجائز کا معلوم ہونا اور اسلامی طور طریقے کا معلوم ہونا یہ فرائض میں داخل ہے. جیسے ہم نماز کو فرض مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسے ان کو بھی فرض ماننا اور اس کو سمجھنا اور اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. اور ہم اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی ماتحتوں کے بارے میں اگر فکر نہیں کریں گے تو آئندہ والا زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ ارتداد بہت زیادہ پھیل جائے. بہت ساری جگہوں پر ارتداد اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، بچے اور بچیوں میں خاص طور سے ارتداد اتنے زیادہ ہو رہے ہیں جو کنٹرول سے باہر ہیں. وہاں کے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ کس طریقے پر ان کو کنٹرول کیا جائے. میرے محترم بھائی بزرگوں، کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اسلامی ماحول کے اندر رکھیں، اسلامی طور طریقے ہمارے گھروں کے اندر ہوں. ہماری بول چال، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے کام کاج، ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے طریقے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں تو ہمارے بچے جو گھر کے اندر رہتے ہیں ان کی نظریں اس پر پڑیں گی تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ طریقہ ہمارے لیے ہے. ہمارے بڑے کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے لیے بھی ہے. بڑے گھروں کے اندر جو کرتے ہیں چھوٹے اسی کی نقل کرتے ہیں. ایک بچے کو مسجد کے اندر لائیے، باپ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے قیام کر رہا ہے وہ قیام کر رہا ہے. باپ رکوع کر رہا ہے تو بیٹا دیکھ کر کے رکوع کر رہا ہے. باپ سجدے میں جا رہا ہے تو بیٹا دیکھ کر کے سجدے میں جا رہا ہے. اولاد جو ہوتی ہے، بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑوں کو دیکھ کر کے اس کی نقل کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں. اور دوسری چیز اعمال کے اثرات ہوتے ہیں. جب ہمارے اعمال نیک ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اسلامی طور طریقے کے مطابق ہوں گے تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے، اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے. میرے محترم بھائی بزرگوں، وقت مختصر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا دور بہت ہی پرفتن ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اپنی ایمان کو بچائیں، اپنی آل اولاد کی ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں اور وہ کام کریں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ رہے. ورنہ آج کی جو زندگیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ منٹوں میں آدمی کفر کر بیٹھتا ہے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر کفر کر بیٹھتا ہے. کوئی معاملہ کر رہا ہے، ایسی بات بول دیتا ہے جس کی وجہ سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا اور اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو گیا. میرے محترم بھائی بزرگوں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.